کراچی کی تباہی نے زرداری اور شہباز کی ملاقات کرا دی. حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی تیار. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بلا پہنچے. آصف زرداری نے خود گیٹ پر آ کر ویلکم کہا. سابق صدر اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ساتھ بھی اہم بیٹھک لگائی. دونوں جماعتوں کا اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے اجلاس میں بھرپور شرکت کا فیصلہ. حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام جمہوری اقدامات اٹھانے پر اتفاق. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا دورہ کراچی. شہر کو پیرس بنانے کا عزم. کہا شہر کی روشنیاں پھر سے لوٹائیں گے. شہباز شریف نے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا. کراچی اور سندھ بھر کے عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ. بولے عمران خان سیاست نہ کرے, بارش سے جو آفت آئی اس کا جائزہ لینے کراچی آئیں. FATF سے متعلق اپوزیشن اور بھارت ایک پیج پر ہیں. اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو. کہا بھارت کی پوری کوشش ہے پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے. اپوزیشن نے حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے FATF کے قانون سازی روکی. وزیر اعظم نے اپوزیشن کا کردار قوم کے سامنے رکھنے کی ہدایت کر دی. واضح کیا FATF قوانین ہر صورت پارلیمنٹ سے پاس کروائیں گے. حکومت بات کرے تو ملکی مفاد, ہم بات کریں تو ذاتی مفاد. لیگی رہنما مصدق ملک جذباتی ہو گئے. پروگرام فیصلہ یافتہ میں بولے ہمیں کہا گیا ملک کی سلامتی کے لیے بل بغیر پڑھے پاس کرے. الٹیمیٹ بینیفیشر اونر کی تشریح ہی نہیں کی گئی. کہا گیا پہلے بل پاس کر دیں, تشریح بعد میں نکال دیں گے. یہاں تو سیاسی مخالف کو بنا ثبوت گرفتار کر لیا جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلے کی تباہی. 16 افراد جاں بحق, کئی مکانات تباہ. دیر بالا, سوات, نوشہرہ اور چار سدہ کے دریاؤں میں طغیانی آ گئی. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. رابطہ پل ٹوٹ گئے. زمینی راستہ منقطع. پنجاب میں بھی بارش سے برا حال. دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند. ملتان کے کئی دیہات بہہ گئے. دریائے سندھ میں تونسا بیراج اور بھکر کے مقام پر سیلاب. کئی بستیاں ڈوب گئیں. لوگ مویشیوں کے ہمراہ نقل مکانی پر مجبور. محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی. اربن فلڈنگ اور لیڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. آفت کے مارے کراچی پر مہنگائی کا کرنٹ چھوڑ دیا گیا. فی یونٹ 1 روپیہ 9 پیسے اضافے کی منظوری. اطلاق 1 ستمبر سے اور اضافہ اکتوبر کے بل میں شامل ہوگا. وفاق کے الیکٹرک کو 4.7 ارب روپے سبسڈی بھی دے گا. کراچی میں کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر کے باہر احتجاج کرنے والوں کے خلاف درخشاں تھانے میں مقدمہ درج. مقدمے میں ہنگامہ آرائی اور دھمکیاں دینے کی دفعات شامل. FIR کے متن کے مطابق مظاہرین نے دفتر کے شیشے توڑے اور املاک کو نقصان پہنچایا. نیب کا لاڑکانہ میں سہیل انور سیال کے گھر پر چھاپا. اہم دستاویزات تحویل میں لے لی. مرحوم والد کی پراپرٹی پر چھاپا مارا گیا. اسے بے نامی جائیداد کہا جا رہا ہے. صوبائی وزیر سہیل انور کی وضاحت. نیب ٹیم نے سہیل انور سیال کے قریبی ساتھی اسد کھرل کے گھر پر بھی چھاپا مارا. وزیر اعظم عمران خان کا انڈر ٹرائل خواتین قیدیوں کی فوری رہائی کا حکم. عمران خان نے ٹویٹ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر پورا اترنے والی خواتین قیدیوں کی رہائی ہوگی. غیر ملکی قیدی خواتین کے حوالے سے بھی رپورٹ طلب کر لی. سپریم کورٹ نے شوگر انکوائری کمیشن اور رپورٹ کالعدم قرار دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. وفاقی حکومت کی اپیل پر فریقین کو نوٹسز جاری. وفاق کی جانب سے اٹارنی جنرل نے دلائل دیے. جعلی اکاؤنٹ کیس کے مرکزی ملزم انور مجید کی طبی بنیادوں پر ضمانت منظور. سپریم کورٹ کا 10 کروڑ روپے کی بینک گارنٹی اور پاسپورٹ جمع کرانے کا حکم. انور مجید کا نام ECL میں شامل رکھنے کی ہدایت. عدالت نے واضح کیا نیب حکام سے تفتیش میں تعاون نہ کیا تو ضمانت خارج کر دی جائے گی. پنجاب حکومت کی 2 سالہ کارکردگی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنی حکومت کے کارنامے گنوا دیے. کہا ہر سال بجٹ میں ٹیکس بڑھائے جاتے تھے. ہم نے نئے مالی سال میں ٹیکس ختم کیے یا ان کی شرح کم کر دی.
جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے پاکستان معاشی طور پر اوپر جائے گا۔ عثمان بزدار کا آئندہ دنوں میں پنجاب کے ہر ضلع میں یونیورسٹیز بنانے کا عزم۔ یہ بھی کہا نیب کا نوٹس ملا تو پیش ہوا، دوسرے نوٹس کی کاپی دکھا دیں تو پھر حاضر ہو جائیں گے۔ کورونا کا خطرہ پھر سر اٹھانے لگا۔ پاکستان میں ایک دن میں مزید 441 نئے کیسز رپورٹ، 24 گھنٹوں میں 18 افراد جاں بحق۔ ملک بھر میں قاتل وائرس اب تک 6318 افراد کی جان لے چکا۔ امریکی شہری سنتھیا ڈیرچی کو 15 روز میں پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ وزارت داخلہ نے امریکی خاتون شہری کی ویزا توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ سنتھیا ڈیرچی کے ویزے کی 29 اگست تک ختم ہو گئی تھی۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادیو کا وکیل مقرر کرنے کی درخواست پر کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی۔ بھارت کی طرف سے کلبھوشن معاملے پر تاحال کوئی جواب نہیں آیا۔ قونصلر رسائی کی پیشکش کے حوالے سے بھارت کو 4 مرتبہ یاد دہانی کے خطوط بھی بھیجے گئے۔ صنعتی طور پر بھنگ کے پودوں کا لائسنس مل گیا۔ اس سے کینسر کی دوائیں اور ایتھلیٹ کے لیے تیل بھی بن رہا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی پریس بریفنگ، بتایا کپاس کی پیداوار کم ہونے پر اس سے ضروریات پوری ہوں گی۔ سونے کی قیمت میں حیرت انگیز کمی، سونا ایک دن میں 2500 روپے سستا۔ پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت کم ہو کر 1,15,200 روپے تک آ گئی۔ 10 گرام سونا 98,765 روپے کا ہو گیا۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کراچی میں بارش کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی سیاست میں بھوچال لے آئی ہے۔ بلاول ہاؤس کراچی میں سابق صدر آصف علی زرداری اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بیٹھک لگائی ہے، جس میں شہر قائد کی صورتحال زیر بحث آئی۔ دونوں رہنماؤں نے وفاقی حکومت کے رویے پر شکوے کا اظہار کیا اور کراچی کے لیے بڑے امدادی پیکج کے اعلان کا مطالبہ کیا۔ کراچی میں بارش کے بعد سیاست میں بھوچال، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف شہر قائد پہنچ گئے۔ بلاول ہاؤس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھک لگائی اور بارش کے باعث پیدا صورتحال پر یکجہتی دکھائی۔ نوید قمر نے پریس کانفرنس میں شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور وزیر اعظم پر طنز کا تیر بھی داغ دیا۔ ہمارے جو مشکل وقت میں زخموں پہ جو ہے مرہم رکھنے کے لیے کراچی تشریف لائے ہیں، یہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بلکہ سندھ کے لوگوں کے لیے ان کا ایک پازیٹیو جسچر ہے۔ احسن اقبال نے کراچی کے لیے وفاقی حکومت سے امدادی پیکج کا مطالبہ کیا۔ ان تباہ کاریوں کے نتیجے میں ضروری ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر ایک خطیر امدادی پیکج کا اعلان کرے۔ لیگی رہنما نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا حکومت عوام کے لیے عذاب بن چکی ہے۔ اس حکومت کی نا تجربہ کاری، نا اہلی اور ناکامی سے پوری قوم کے لیے ایک عذاب بن چکی ہے۔ اے پی سی بلانے کے لیے اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس جمعرات کو ہوگا، جس میں کانفرنس کی تاریخ سمیت دیگر معاملات پر مشاورت ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور بارش سے متاثر ہونے والوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت متاثرین کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کرے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی کراچی آمد، ایئرپورٹ سے نکلتے ہی شہر میں ہوئی تباہ کاری پر افسوس کا اظہار کیا اور تعاون کا یقین دلایا۔ آج کراچی آیا ہوں، اہل کراچی اور اندرون سندھ میں بسنے والے ہمارے بھائی اور بہنوں کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے، وہ لوگ جو ہمارے بزرگ، بچے، نوجوان جو اس بارشی سیلاب میں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے ساتھ تعزیت کرنے آئے ہیں۔ شہباز شریف سیدھا سب سے زیادہ متاثرہ علاقے ملیر پہنچے، گاڑی کے اندر سے یکجہتی دکھائی اور چلتے بنے۔
जौहर मोड़ पर रिहायशी अपार्टमेंट की दीवार गिरने से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात की। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का मुतालबा किया। शहबाज शरीफ अपने इंतखाबी हलके बल्दिया भी पहुंचे और कारकुनान से खिताब किया। बुरे वक्त में मुस्लिम लीग नून पूरा पाकिस्तान आपके साथ शाना बशाना खड़ा है। अपोजिशन लीडर ने नाजमाबाद की सूरत हाल का भी जायजा लिया और कारकुनान से गुफ्तगू की। अगर अल्लाह ने मौका दिया कभी तो कराची को, खुदा ने मौका दिया जिंदगी दी तो कराची को 3 साल के अंदर पेरिस ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। लीगी सदर आज रात कराची में ही कयाम करेंगे और सुबह वापस लाहौर लौट जाएंगे। कराची मुल्क को 70% रेवेन्यू देता है, लेकिन हुक्मरान इस पर 70 अरब रुपए लगाना भी गवारा नहीं करते। दौरे, वादे और ऐलानात तो खूब करते हैं, लेकिन अमल 1% भी नहीं करते। कराची डूबा, साथ में शहरियों का एतबार भी डूबा। मुल्क के सबसे बड़े शहर के जख्मों पर मरहम रखने के लिए आर्मी चीफ ने कराची में पड़ाव डाला। अर्बन फ्लडिंग सूरत हाल का फिजाई